هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے میں قرآن کریم فرقان حمید میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 کا۔ آئیے سب سے پہلے ان تینوں آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں؟ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور اسی کی طرف پھیریں گے۔ محترم ناظرین کرام، ان تین آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کے تحت آج کے اس پروگرام میں، اس سلسلے میں کن نکات پر گفتگو ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 تا 83 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، آیت نمبر 81 کا پس منظر کیا ہے؟ نمبر 2، میثاق کسے کہتے ہیں؟ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کتنے قسم کے عہد لیے؟ نمبر 4، آیت نمبر 81 کی تفسیر میں مختلف اقوال اور قول راجح کیا ہے؟ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ نمبر 6، بتکے ہوئے جانور کے کان میں کون سی آیت پڑھی جائے تو نارمل ہو جاتا ہے؟ نمبر 7، آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 85 واضح طور پر بتاتی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین یا کسی اور چیز کی تعلیمات کرنے والے دھوکے میں ہیں اور ان کا برا انجام ہوگا۔
محترم ناظرین کرام، آیت مبارکہ کے تحت جو نکات بیان کیے جانے ہیں اس میں پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا اور ایک ایسے واقعے کو بیان فرمایا کہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا، اپنے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، اور یہ عہد کس انداز کا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پیدا کرے گا، یعنی پیدا ہونے سے پہلے عہد لیا گیا، پیدا کرے گا، اور اگر نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں تو تم ان کی تصدیق کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ ہر نبی علیہ السلام کے ذمے دو کام عائد ہوئے، ایک حضور اکرم علیہ السلام کی بشارت سنانا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو برگزیدہ ہیں، جو افضل ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو حضور علیہ السلام کی بشارت سناتے رہے، آپ کے آنے کا مجدہ سناتے رہے۔ دوسرا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ یہ عہد حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں سے بھی لیتے رہے کہ حضور علیہ السلام کو تم میں سے جو بھی پائے گا وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے گا۔ تو پس منظر اس آیت مبارکہ کا کچھ یوں بنتا ہے کہ جب توریت کے اندر نشانیاں لکھی ہوئی تھیں آپ کے آنے کی، انجیل کے اندر آپ کے آنے کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، آپ کی شخصیت کے تعلق سے جو اوصاف تھے وہ بیان کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہودان عرب اور جو عرب کے نصارہ تھے انہوں نے اناد کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی بنیاد پر کہ نبوت تو ایک عرصہ دراز تک بنی اسرائیل میں رہی، اب قریش میں کیسے آ گئی، مختلف وجوہات کی بنیاد پر نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عہد لے چکا ہے اور تمہیں تو کوئی چارہ نہیں ہے نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر، اور یہ عہد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے بھی لیا ہے۔ تو جہاں اس آیت مبارکہ کے اندر ایک عہد کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک میثاق کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہیں پر ان لوگوں کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہا ہے، آپ علیہ السلام کی نشانیاں بیان ہوتی رہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو دین متین ہے، شریعت مطہرہ ہے، اس کی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ مدد اور نصرت کس کس اعتبار سے ہو سکتی ہے، اس کے مختلف زاویے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تصدیق کرنا، آپ کو سچا قرار دینا، آپ کے دین کو قبول کرنا اور آپ کے دین کو پھیلانا، اس دین پر قائم رہنا، یہ سب کے سب جو باتیں ہیں اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ تعلیمات کا حصہ ہیں۔ تو دین متین کی تعلیمات، دین متین کی تعلیمات کی اہمیت، دین متین کی تعلیمات پر ثابت قدم رہنا، احکام شرع کو فالو کرنا، یہ وہ مرکزی نکات ہیں جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ میثاق کسے کہتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں 6 مختلف اصطلاحات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی خلاصتاً بات عرض کر رہا ہوں کہ 6 چیزیں جن کا جاننا متعلقہ گفتگو سے بڑا اہم ہے۔ ایک کو اقرار کہتے ہیں، ایک کا نام دعویٰ ہے، ایک کو وعدہ کہتے ہیں، چوتھی چیز عہد ہے، پانچویں چیز میثاق ہے، اور چھٹی چیز ہے اسر، حمزہ صاد را، اسر۔ اقرار کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے کی کسی چیز کو اپنے ذمے ہونے کا اقرار کرنا، مثال کے طور پر میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں،
یا میں نے فلاں سے قرض لیا تھا، کوئی بھی ذمہ زمانہ سابقہ سے متعلق اپنے اوپر لینا یہ اقرار کہلاتا ہے۔ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی سے متعلق کسی چیز کا ذمہ دوسرے پر لگانا، کہ جہاں فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، یا فلاں نے میرے پیسے دینے ہیں وغیرہ ذالکہ۔ اور وعدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ زمانے میں فیوچر کے اندر کسی بات کو اپنے ذمہ لینا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ وعدہ کہلاتا ہے۔ اور اسی وعدے کے اندر جب مزید پختگی آ جائے، مثال کے طور پر وہ تحریر میں مرتب ہو جائے اور بھی کئی اعتبارات سے اس میں پختگی آ جائے، تو پھر یہ وعدہ عہد بن جاتا ہے۔ جیسے عام طور پر جو عقود ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے معاہدے ہو گئے، اجارہ کے معاہدے ہو گئے، یعنی ہائرنگ کے معاہدے ہو گئے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ عہد کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ ان کے اندر جو پختگی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی عہد کے اندر مزید پختگی پیدا کر دی جائے، مثال کے طور پر گواہ قائم کر دیے جائیں، دستاویزات قائم کر دی جائیں کہ راہ فرار کا کوئی موقع نہ ملے، انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، تو پھر ایسے معاملے کو، ایسے ذمے کو میثاق کہتے ہیں، جو وعدے سے بڑھ کر ہوتا ہے، عہد سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور اس کے اندر پختگی زیادہ ہوتی ہے، انکار کی گنجائش اس کے اندر نہیں ہوتی، اور انکار کرنے والا جو ہے گویا کہ سب لوگوں کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، جو ممکن نہیں ہوتا۔ اور اگر اسی میثاق کے اوپر کوئی سزا بیان کر دی جائے تو پھر یہ میثاق اسر کہلاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے معنی اور ترجمے کی طرف ذرا غور کیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، بڑا ہی پکا اور پختہ عہد جب اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام سے لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، کہ جب تمہیں کتاب دی جائے گی، میں تمہیں کتاب دوں گا، وحکمہ، شریعت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو کتاب اور شریعت کے ساتھ بھیجے گا، ثم جاءکم رسول، اور پھر تمہارے پاس رسول آ جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ جب لفظ رسول مطلقاً بیان ہو قرآن پاک میں تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو یہاں لفظ رسول سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جب تمہیں بھیجا جائے اور رسول اکرم علیہ السلام کی بعثت کی تمہیں اطلاع مل جائے، یہ رسول کیا ہوں گے؟ مصدق لما معکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام تمہیں دیا ہے اسی کی تصدیق کریں گے۔ یعنی ایک تو مرکزی پیغام ہے، ہر رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسا رسول نہیں کہ جو یہ کام نہ کرتا ہو۔ تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پیغام کی تصدیق فرمائیں گے۔ لما معکم، جو تم اس سے پہلے دیتے رہے ہو۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمام شریعتوں میں متفق ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مختلف شریعتوں میں اس کے مختلف احکام ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کی شریعت میں اس کا کچھ اور حکم تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کا کچھ اور حکم، نبی اکرم علیہ السلام کی شریعت میں اس کا کچھ اور حکم۔ تو یہاں تصدیق کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس بات کی تصدیق کہ ٹھیک ہے انجیل اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، توریت اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہونے کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کے تعلق سے، کتاب اللہ ہونے کے تعلق سے نبی اکرم علیہ السلام ان کتابوں کی تصدیق فرماتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بحیثیت امتی ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کتابوں کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام مصدق ہیں، حضرات انبیاء سابقین جو ہیں ان کے مصدق ہیں، ان کی تصدیق فرماتے ہیں، لیکن حضور مبشر نہیں ہیں۔
کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا کہ حضور علیہ السلام اس کی خوشخبری بیان کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی مصدق بھی رہا، یعنی مصدق بھی رہا، مبشر بھی رہا کہ حضور اکرم علیہ السلام کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام بھی مصدق ہیں، اور ہر نبی مبشر بھی رہا کہ نبی اکرم علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سناتا رہا۔ لیکن حضور اکرم علیہ السلام صرف مصدق ہیں، مبشر نہیں ہیں، کسی اور نبی نے تو آنا نہیں ہے کہ آپ اس کی خوشخبری دیں۔ تو فرمایا گیا کہ نبی اکرم علیہ السلام آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے یہ عہد لیا، یہ میثاق لیا، حضرات انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، اور اس کے بعد فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کہ تم نے اقرار کر لیا ہے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور جو عہد لیا گیا ہے اسے قبول کر لیا ہے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام کے تمام انبیاء فرماتے ہیں ہاں ہم نے اقرار کیا۔ عہد لینا بیان کیا، نمبر 2 اقرار لینا بیان کیا، نمبر 3 کیا بیان ہو رہا ہے؟ قَالَ فَاشْهَدُوا، سب کے سب گواہ ہو جاؤ، اپنے اوپر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس عہد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گواہ ہے کہ تم نے گواہی دی ہے، تم نے یہ عہد لیا ہے۔ تو کتنا اہم یہ واقعہ ہے، اور شریعت کی تعلیمات کے متعلق یہ جو آیت مبارکہ ہے ایک انتہائی مرکزی آیت مبارکہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی شریعت، آپ کی ذات، آپ کی تعلیمات، آپ پر اترنے والی کتاب، آپ کے بیان کردہ احکام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احکام کی تصدیق کرنے کا اور ساتھ دینے کا اور مدد کرنے کا انبیاء سے وعدہ لیا، اور وہ اپنی امتوں کو جو ہے یہ ساری چیزیں بیان کرتے رہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ بیان ہوئی، مفسرین نے بہت سارے اقوال اس کے متعلق بیان کیے کہ یہاں میثاق النبیین جو فرمایا گیا، تو یا النبیین سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ صرف بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ مراد ہیں، یعنی انبیاء کہہ کے وہ مراد لیے ہیں۔ بعض نے کچھ اور اقوال بیان کیے، بعض نے کچھ اور اقوال بیان کیے، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے جو کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ وغیرہ سے مروی ہے کہ یہاں پر جو عہد ہے وہ تمام کے تمام انبیاء سے لینا مراد ہے۔ تمام کے تمام انبیاء سے عہد لیا گیا، اور طبعاً ان کی جو امتیں ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو گئیں، اور تمام کے تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی تصدیق کرنی ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرنی ہے اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے تشریف لے آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا، پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے عہد لیا کہ نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، اور پھر اس نبی نے اپنی قوم سے جا کر عہد لیا۔ یعنی یہ جو عہد تھا حضرت انبیاء کا، یہ ان کی پیدائش سے بھی قبل لیا گیا۔ اور نبی اکرم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے عہد لیا جا رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام تو اس سے پہلے بھی بحیثیت نبی موجود ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے بھی پہلے فرما دی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد امام عبدالرزاق اپنی مشہور زمانہ کتاب مصنف میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور وہ نور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا، اور پھر وہ
آگے منتقل ہوتا رہا۔ اس لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی پتلا ہی بنا تھا، بلکہ پتلا بھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی پیدا فرمایا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا عہد لیا، اور جو لوگ ہیں ان سے بھی عہد لیا گیا۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث پاک مفسرین نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقال للرجل من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اہل نار میں سے کسی سے کہا جائے گا ارائیت لو کان لک ما علی الارض من شیء اکنت مفتدیا بہ، کہ زمین میں کوئی چیز ایسی ہو جس سے تمہیں نجات مل جائے، کیا تم ایسی چیز چاہو گے؟ تو کہیں گے ہاں کیوں نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ بڑی ہی مختصر سی چیز تھی اور بہت ہی عمل میں ہلکی چیز تھی۔ کیا چیز؟ قد اخذت علیک فی ظہر ابیک آدم، کہ جب تو اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، پیدا نہیں ہوا تھا، تو میں نے تجھ سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ تو نے دنیا میں جا کے شرک نہیں کرنا۔ اگر اس عہد کی پاسداری کی ہوتی تو آج تو نجات پا لیتا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی بندوں کے پیدا ہونے سے پہلے عہد لیے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو کچھ پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس آیت مبارکہ سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے۔ وہ بات یہ واضح ہوتی ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت اس وقت بھی بیان فرماتا ہے جب کون و مکان نہیں ہے، جب انسان نہیں ہے، جب چرند و پرند نہیں ہے، جب بحر و بر نہیں ہے، ان سے تصدیق لی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تصدیق لی جاتی ہے، عالم ارواح میں تصدیق لی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے تصدیق لیتا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، برگزیدہ ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوق میں شرف بخشا ہے، آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ کی افضلیت کی یہ آیت مبارکہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی افضلیت کا تذکرہ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی تو اپنی قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولوں گا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے غنیمتیں حلال کر دیں، یعنی اس سے پہلے کسی کے لیے نہ کی گئیں، تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ فرمایا کہ میں ساری مخلوق کا نبی ہوں، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ ساری جو زمین کے خزانے کی چابیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سپرد کر دیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ فرمایا کہ میں شفیع المذنبین ہوں، جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک اولین اور آخرین سے بڑھ کر ہوں، سب سے افضل ہوں۔ اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کتنے قسم کے عہد لیے ہیں۔ یہاں تو ایک عہد لیے جانے کا تذکرہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو عہد ہیں وہ بندوں سے لیے گئے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، عالم ارواح میں وہ ایک عہد لیا گیا۔ ایک عہد وہ جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں لیا گیا، ایک عہد حضرات انبیاء سے لیا گیا، اور فرمایا
کہ اور بھی اس کے علاوہ بھی ایک اور عہد مفسرین نے بیان کیا، مجموعی طور پر 4 مختلف طرح کے جو عہد ہیں وہ لیے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 81 پر یہ گفتگو ہوتی رہی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تو گویا کہ ایک تمہید بیان کی گئی تھی، اور ایک تمہید بیان کر کے بندوں کو جھنجھوڑا گیا تھا، اور انہیں یہ یاد دلایا گیا تھا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی مدد و نصرت کا تو وعدہ لیا گیا ہے۔ فرمایا گیا اگلی آیت میں فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس وعدے سے پھر جائے گا پھر وہ بھٹکا ہوا شخص ہے، وہ فاسق ہے، پھر وہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت پہ ڈالا ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی شریعت کو نہ تھامے، اگلی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، تو کیا اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ اگر وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ نہیں، دین اسلام اللہ کا دین نہیں ہے، نہیں، نصارہ ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اب اسلام قبول کریں، یہود ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اسلام قبول کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے اپنی امتوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب حضور آئیں گے تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اسی بنا پر توریت میں، انجیل میں وہ نشانیاں بیان کی گئیں جو حضور اکرم علیہ السلام سے متعلق تھیں، تو ان نشانیوں کو تم نے دیکھ لیا تو تمہیں اسلام لانا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کسی اور چیز میں کامیابی چاہتے ہو؟ نہیں۔ تو یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو نبی اکرم علیہ السلام ہیں، آپ پر ایمان لانا کامیابی کی اصل ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا کامیابی کی اصل ہے، اور اگر آپ کی تعلیمات سے منہ موڑا جائے، کسی اور سمت چلا جائے، کسی اور ٹریک پر چلا جائے، تو پھر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج مختلف پلے کارڈ دکھا کے، مختلف فحش باتیں دکھا کے، مختلف گندے نعرے لگا کر یہ جتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریعت فرسودہ ہو چکی ہے معاذ اللہ، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اب بہت زیادہ آزادی چاہیے، اب مادر پدر آزادی لوگ چاہنے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیان کر چکا اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، اللہ کے دین کے سوا کہیں اور کامیابی ہے ہی نہیں، کہیں اور نجات ہے ہی نہیں، شریعت ہی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے، کامیابی ہے۔ عقل کے جتنے گھوڑے دوڑا لیے جائیں لیکن شریعت کو فالو کرنا ہوگا، اسی کے اندر حکمت ہے، اسی کے اندر دانائی ہے، اسی کے اندر حیا ہے، اسی کے اندر آداب ہیں، اسی کے اندر معاشرت ہے، اسی کے اندر حقوق کی پاسداری ہے۔ شریعت پر عمل میں ہی ہماری جانوں کا تحفظ ہے، ہمارے اموال کا تحفظ ہے، ہماری عزتوں کا تحفظ ہے۔ شریعت تو نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے دین کا تحفظ کرے، ہماری نسب کا تحفظ کرے، ہماری عقلوں کا تحفظ کرے، ہمارے اموال کا تحفظ کرے۔ یہ سبق کیوں پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریعت کو چھوڑ دو، نئے راستے پر آ جاؤ، نکاح کی طرف نہ جاؤ، نکاح کوئی نئی بات ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں نہیں، یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے جو ہے لوگ کرتے رہے ہیں، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اس طرح کی باتیں تھیں۔ نبی اکرم علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے جب بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں کہ نہیں، یہ دین نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ ایک مسلمان کو ضرور چاہیے ہے، ہمیں یہی دین چاہیے ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام لے کر آئے ہیں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہر نبی سے وعدہ لیا گیا، جس کا ہر نبی سے عہد لیا گیا، اور ہمارے نبی اکرم علیہ السلام تو وہ دین لے کر آئے ہیں کہ ہر نبی کو اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ تم حضور کی تصدیق کرو گے اور مدد کرو گے اور نصرت کرو گے۔ ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کے دین کے مقابل میں ایک نیا نظام اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، کیا وہ نبی اکرم علیہ السلام کے مددگار ہیں؟ کیا وہ نبی اکرم علیہ السلام کی نصرت کر رہے ہیں؟ کیا وہ نبی اکرم علیہ السلام کے دین کے معاون ہیں؟ اور دور نکل رہے ہیں ہم۔
یہ نہ ہو کہ اس طرح کے کھیل تماشوں کے اندر اور دنیا کی باتوں کے اندر اور بہلاووں کے اندر اور باتوں میں آ کے ہم بہت دور نکل جائیں. سمجھداری اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگلے کی طرف چلتے ہیں. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جانور بدک جائے، ہوتا ہے نا جانور جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے، تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 ہے، یہ اس کے کان میں پڑھ دی جائے تو وہ جانور بھی جو ہے وہ تابع اور فرما بردار ہو جاتا ہے. افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کیا اللہ کے دین کے سوا دین چاہتے ہو اور یہی اپنی گردنیں رکھنی ہیں؟ اور لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اہل آسمان اہل زمین سب کے سب اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور کچھ بخوشی ایمان لائے ہیں اور کچھ حالات و واقعات کی بنیاد پر صدق کے دل سے ایمان لائے ہیں. الیہ یرجعون، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف پلٹنا ہے. تو پھر فرار کس چیز کا؟ جب روز آخرت حساب ہونا ہے، مواخذہ ہونا ہے، احتساب ہونا ہے، جو احکامات دیے گئے ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے، تو پھر فرار تو ہے ہی نہیں. میں حدیث مبارکہ سنا چکا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اپنے اس عہد کے بارے میں سوال کرے گا. تم سے تو عہد لیا گیا تھا، پھر تم کہاں نکل گئے، کہاں بھٹک گئے؟ اس عہد کی پاسداری کرتے تو کامیاب ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو قائم فرمائے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے ایمان کو تا دم حیات سلامت رکھے، اور ہم نبی اکرم علیہ السلام کے دین پر قائم رہیں. جو عہد اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، اپنے انبیاء علیہ السلام سے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی وہ اوپینینز اور وہ رائے اور وہ جو مختلف قسم کی جہات ہیں، مختلف قسم کے زاویے ہیں، مختلف قسم کی ترجیحات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایسی چیز سے بچائے جس کا تعلق اسلام سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے نہ ہو، نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات سے نہ ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.